چشتیہ بھی ساتھ میں چشتیہ بھی اچھا اچھا میرے دادا پاک حضرت خواجہ مخدوم سید بشیر احمد شاہ بھی محدث اعظم کے شاگرد تھے۔ میرے چھوٹے دادا حضرت رشید احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ بھی محدث اعظم کے شاگرد تھے۔ میرے نانا جو کہ مولا علی کی اولاد میں سے نہیں تھے، ہمارے مریدوں میں سے تھے، وہ بھی محدث اعظم کے شاگرد تھے۔ میرے یہ تینوں بزرگ جو ہیں کہ پاکستان میں نہیں پڑھے، یہ محدث اعظم کے پاس مکمل بریلی شریف میں پڑھے۔ ہمارے گھر میں جو علم دین ہے وہ ڈائریکٹ بریلی شریف سے ہے، اور جو فیضان ہے وہ بابا فرید سے ہے۔ 8-9 نسلوں سے ہم چشتی ہیں، اور خون جو ہے وہ علی المرتضیٰ سے ہے۔ ان تین نسبتوں کے علاوہ مجھ غریب کے پاس اور کوئی بھی تعارف نہیں۔ ان تین نسبتوں کے علاوہ میں نلائق اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تکلیف اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے چہرے دیکھ سکوں۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا کوئی میلہ وکھن جا، کوئی مل جے بخشیا تو تم ہی بخشیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقش بندیہ ہو، گریجویشن تک مجھے بھی یہ پتا تھا کہ برِ صغیر میں 4 سلاسل طریقت ہیں، لیکن جب جلال الدین سیوطی کو پڑھا پھر سمجھ آئی کہ دنیا میں 1100 سلاسل طریقت ہیں۔ 1100 سلاسل طریقت کے نام الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، لیکن ہے کسی ایک سورج کی کرنیں، ہے کوئی سراج منیرہ، کے سارے رنگ اسی کی کرنیں۔ بس یہ ناموں میں ڈفرنس ہے یا رنگوں میں فرق ہے، اس کے علاوہ چشتی ہو، قادری ہو، صابری ہو، نقش بندی ہو، جہانگیری ہو، بختاشیہ یا ابو العالیہ، کوئی سلسلہ بھی ہو، طریقت میں ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سحرانگیز شخصیت کو ضم کرنا طریقت نہیں کہلاتا۔ 3 بندوں نے سر ہلایا ہے، ایک نے واہ واہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میری نالائکی ہے کہ میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ پھر عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں بھوت پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔ درویش یا خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے یا مخلوق کی باتیں خالق سے کرتا ہے۔
جب کوئی فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرے اس کی اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رشد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی زبانوں نے حرکت کی اور قرآن پڑھا۔ جس بندے نے ایک دفعہ رشد کہہ دیا ہے اس کے 30 گنا معاف، 30 درجے بلند، 30 مل گئی رشد۔ ایک دفعہ میں پھر آپ کے ساتھ ہوں کہ فقیر کے قدموں میں سے جو سودا ملتا ہے نا اس کو رشد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ رشد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب کوئی فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرے اس کی یہ کیفیت رشد کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی درویش مخلوق کی باتیں خالق سے کرے اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ منہاج حق، فقیری زمین اور آسمان میں اڑنے کا نام نہیں بلکہ رشد و دعا کی مستقل کیفیت کو فقیری کہتے ہیں۔ میں ابھی آپ میں اور آپ میں فاصلہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ترتیل کی ترسیل کو فقیری کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی پڑا؟ اچھا چلو، آج کی محفل عرس کو مزین کرنے کے لیے جس آیت مقدسہ سے میں سہارا لے رہا ہوں سورہ یوسف سے ہے۔ 4-5 بندوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا ہے اور 4-5 بندوں نے سر لا دیا ہے اور باقی 2-4 بندوں نے کہا سبحان اللہ، یہ نہیں ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ جب تک آپ سب کا دل نہیں کرے گا میں نہیں پڑھوں۔ ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، گفتگو کے لیے جس آیت مجیدہ سے سہارا لے رہا ہوں سورہ یوسف سے۔ آپ سے خوش نصیب کوئی نہیں، مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگے ہیں یادگار سے یہاں آنے تک، 2 گھنٹے پورے۔ اتنا جگ بس رہا ہو اور اللہ کے گھر صرف یہ 60-70 لوگ آئے ہیں۔ میں خود آیا ہوں کہ مجھے بلایا گیا، آپ نے بلایا، آپ کا مہمان ہوں میں، آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ نہیں کوئی آ سکتا جب تک کہ کوئی گھر والا اسے دعوت نہ دے۔ آپ کے میں نصیبوں کو سلام کرتا ہوں، دنیا بس رہی ہے، اللہ نے دعوت آپ کو دی ہے۔ میرے گھر آ جاؤ، آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ۔ یہ چھوٹی بات ہے، اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12 نمبر سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے جسے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ 2 بندوں نے کہا سبحان اللہ۔ پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے۔ آج میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہ ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوئی ہے، ہوئی کیا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ آیت کا نمبر 11 آ رہا ہے اور سورہ کا نمبر 12 آ رہا ہے۔ ساری محفل 12 اور 11 میں رہنی۔ ویسے بھی جسے 11 کا پتہ چل جائے نا اسے 12 کا پتہ چل جاتا ہے، اور جس کی پہنچ 12ویں والے تک ہو جائے اسے ایک بھی مل جاتا۔ میرا خیال ہے اب آپ جاگ رہے ہیں، میں آیت پڑھنا شروع کر دوں اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بافیضان حضرت گنج بخش، بافیضان حضرت داتا علی حجویری، حسب استطاعت علم، میں پوری کوشش
کوشش کروں کہ جب یہ آیت میرے حلق سے نکلے آپ کے سینے میں اتر جائے، منبر چھوڑنے سے پہلے سب کا سینہ مدینہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب سبحان اللہ ما کان حدیثا یفترا سبحان اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ جیتے رہے، اللہ آپ کو سلامتیاں دی۔ آپ نے آیت کے سننے کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اللہ بادشاہ اس آیت میں فرما رہے ہیں لقد کان فی قصصہم۔ لام کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ جس کا لا ریب کلام ہے اور لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، وہ بات کرنے سے پہلے اپنی مخلوق سے کہہ رہے شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا۔ بادشاہ کس بات پہ شک نہ کرے؟ میں کان فی قصصہم، یہ جو ان کے قصے ہیں نا، ان کے قصے یہ جو ان کے واقعات ہیں نا، یہ جو ان کی باتیں ہیں، یہ جو ان کا ذکر ہے، عبرۃ لأولی الالباب، یہ فضول نہیں ہے عقل والوں کے لیے، زندگی کا سلیقہ رکھتا۔ عقل والوں کے لیے ان کے ذکر میں عبرت ہے، عبرت ان کے ذکر میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ اچھا بھائی، کوئی ہے جو بچوں کو یہ روک دے، کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے، ان بچوں کو روک دے، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ شک نہیں کرنا، ان کا ذکر عقل والوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ ما کان حدیث یفترا، خبردار اگر کہیں ان کی بات چھڑی ہو اور تم سن لو، گھر جا کے یہ نہیں کہنا من گڑت بناوٹی کسے سنائے، کہانیاں سنائے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ ان کا ذکر ہی تو ہے جو ہمارے پچھلے سارے کاموں کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہم نے ان کے ذکر کو مفصل بیان کیا ہے۔ وہدی، اور شک نہیں کرنا، ان کا ذکر ہدایت ہے۔ ٹھنڈا بولو یا گج کے بولو، ان کا ذکر ہدایت ہے۔ ورحمتاً، اور شک نہیں کرنا، جو سجا کے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جو آ کے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں۔ تم نے شک نہیں کرنا، ہمیں ہمارے جلال کی قسم ہے، گھر نہیں جاؤ گے رحمتوں سے مالا مال کر۔ ان کے ذکر میں رحمت ہے، ان کے ذکر میں ہدایت ہے، ان کے ذکر میں سبق ہے، ان کے ذکر میں عبرت ہے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں، مجھ نالائق کو دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس سوال یہ ہے کہ یہ کن کا ذکر ہے؟ اللہ دنیا میں لاہور سے زیادہ تفسیریں کہیں نہیں لکھی گئی۔ آپ نہیں قرآن سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے، بھائی یہ کن کا ذکر ہے؟ جی واہ، جیتے رہے، جیتے رہے۔ اینی مور آنسر؟ بھائی یہ کن کا ذکر ہے؟ ادھر سے جی ٹھیک ہے، ادھر سے آواز آئی ہے اللہ کے ولیوں کا ہے، ادھر سے آواز آئی ہے امام الانبیاء کا ہے، ادھر سے آواز آئی ہے انبیاء کا ہے۔ اللہ بادشاہ نے ہم کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں بولے سر، نہیں، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات آ رہی ہے، بھائی اس سورہ میں چونکہ یعقوب اور یوسف کا ذکر ہے تو لہذا بات نبیوں کے ذکر کی ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا سورہ میں صرف 2 نبی نہیں، یوسف کے ساتھ زلیخا کا ذکر بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔
نہیں بات صرف زلیخا کی نہیں، وہ جو بھیڑیا جس نے نبی کی عزت کی تھی اس کا ذکر بھی شامل ہے۔ نہیں بات صرف یہاں تک نہیں ہے، سبق اور ہدایت کس کس جگہ پہ مل رہی ہے، آپ غور کریں گا۔ عزیز مصر کی کرسی پر جناب یوسف رونق افروز ہے، اور قوم نے اسی طرح جس طرح طالوت اور شمویل نبی کے سارے معاملے میں تقاضا کیا تھا، اسی طرح جناب یوسف سے آگے تقاضا کیا۔ نبی خدا آپ عزیز مصر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ایک مہربانی کریں نا، ایک سپرویژن کے لیے اپنی سپرویژن میں ایک پرائم منسٹر مقرر کریں جو آپ کی سپرویژن میں نظام کو مزید دیکھے۔ حضرت یوسف اٹھے اور حجرہ عبادت میں جا کے سجدہ کیا اور عرض کیا، پالنے والے، امت جو ہے ایک وزیر اعظم کا تقاضا کرتی ہے۔ قدرت نے فرمایا، یوسف مصر کی فلاں بستی میں ایک مستریوں کا لڑکا جو سارا دن لکڑیاں کاٹتا ہے، اسے بلا اور وزیر اعظم بنا دے۔ جناب یوسف باہر آئے، نام لیا، لڑکا ترخانوں کا آیا، اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا۔ اب قوم نے تقاضا کیا کہ بھئی اتنے بڑے چودھریوں کی اولادوں کے ہوتے ہوئے ایک مستریوں کا لڑکا وزیر اعظم بنے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت یوسف نے پھر جا کے سجدہ کیا، پالنے والے اسے وزیر اعظم بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یوسف یاد ہے زلیخا نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا؟ مالک یاد ہے، وہ تو نہیں نہ بھولتا۔ اچھا تو فرمایا، یوسف یاد ہے ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کی عزت پر پہرا دیا تھا؟ ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کی عزت پر پہرا دیا تھا، گواہی دی تھی آپ کی، مالک وہ بچہ بھی یاد ہے؟ تو فرمایا، یوسف وہی تو بچہ ہے جسے آج ہم نے وزیر اعظم بنا دیا۔ مالک مرضی کیا ہے؟ فرمایا مرضی یہ ہے قدرت کی کہ وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دینا چاہتا ہے۔ میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، کوئی بیٹھا ہے جس کو سبق ملا ہے، کوئی بیٹھا ہے جسے ہدایت ملی ہے، کوئی بیٹھا ہے جسے عبرت نظر آئی ہے۔ پھر دہرا دیتا ہوں، وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دے سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نہیں اگلا جملہ پڑھوں گا۔ وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دے سکے۔ دیکھیں، مصر کا وزیر اعظم ایسا ہو جو یوسف کی عزت پر پہرا دے سکے، پاکستان کا وزیر اعظم ایسا ہو جو محمد کی ہر نسبت پر پہرا دے سکے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک آپ ہی فرما دے کن کا ذکر ہے۔ اب آپ توجہ کریں تو میں قرآن پڑھوں۔ مالک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ میرا حبیب آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں۔ نہیں مزہ آیا؟ پھر پڑھتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ بادشاہ فرمائے، محمد جی آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو، آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وقت ضائع نہ کریں، بولتے ہیں میں جلدی سے آگے چلوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ محبوب جی آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کریں، قرآن اسماعیل کا ذکر کریں، اسماعیل نہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، محبوب آپ قرآن میں موسیٰ کا ذکر کریں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، آپ قرآن میں ادریس کا ذکر کریں۔ حضور قبلہ مولانا اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کوئی کتاب لکھیں، مجھ غریب کا یہاں سے گزر ہو جائے، میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں، میں آپ کو قبلہ کتاب کہاں تک پہنچی ہے،
آپ میں شاہی نے پتا یہاں تک پہنچا ہے. میں عرض کروں قبلہ اس میں یہ بھی ذکر کریں, اس میں یہ بھی ذکر کریں. میں تو مشورہ دے رہا ہوں. اب یہ قرآن تو تیرا ہے نا مالک, تو مصطفیٰ سے کیوں کہتا ہے اس میں یہ بھی ذکر کرو, اس میں یہ بھی ذکر کرو, اس میں یہ بھی ذکر کرو. اللہ فرمایا کائنات کو مصطفیٰ کا اختیار سمجھا رہا. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں تو ہم اس منہج پر آ گئے ہیں کہ نبیوں کا ذکر ہدایت ہے, نبیوں کا ذکر رحمت ہے, نبیوں کا ذکر نہیں. مجھے سورہ ہود سے کچھ یاد آ رہا ہے, 11 نمبر سورہ ہے, 120 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ توجہ کرو تو میں پڑھنی شروع کروں. ایسے نہیں میں پڑھ سکتا. زندہ دلانی لاہور جسے قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد جی ہم آپ کے ساتھ آدم کا قصہ بیان کر رہے ہیں نا. ہم آپ کے ساتھ نوح کی کشتی کی کہانی بیان کر رہے ہیں نا. ہم آپ کے ساتھ موسیٰ کے طور پر جانا بیان کر رہے ہیں نا. ہم آپ کے ساتھ ابراہیم کی چیخا بیان کر رہے ہیں نا. ہم آپ کے ساتھ اسماعیل کی چھری بیان کر رہے ہیں نا. ہم آپ کے ساتھ یوسف کا بکنا اور یعقوب کا رونا, ایوب کا صبر, زکریا کا آرا بیان کر رہے ہیں نا. جی مالک کر رہے. تو پھر فرمایا ما نثبت به فؤادک, قیامت تک اسے جو بھی سنے گا اس کے کمزور دل کو طاقت مل جائے گی. کمزور دل طاقتور ہو جائے گا. نبیوں کا ذکر, رسولوں کا ذکر ہے, کمزور دل کو طاقت ملے گی. توجہ ہے جی, آگے پڑھو. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ. نبیوں کا ذکر وسیلہ ہے بندوں کو حق تک لے جانے کا. اس کے ذریعے بندوں کو حق نصیب ہوتا ہے. موعظۃ یہ نصیحت ہے, موعظۃ یہ نصیحت ہے. چپ کر کے نہیں پڑھتا آگے, یہ نصیحت ہے. ذکرا یہ بھولا ہوا صراط مستقیم یاد کروا. مالک تو اب سمجھانا کیا چاہتا ہے. فرمایا آدم کے ذکر کو حق کا وسیلہ مانتے ہو, آدم کے ذکر کو حق کا وسیلہ مانتے ہو, آدم کے ذکر سے دل کی مضبوطی مانتے ہو, آدم کے ذکر کو ہدایت مانتے ہو, آدم کے ذکر کو رحمت مانتے ہو, آدم کے ذکر کو نصیحت مانتے ہو. مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر آدم جس مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہو, اب اس محمد کے ذکر کو کیا چھوڑے. مجھے لگتا ہے میں اس کے بڑوں اس کالا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. دیکھیے میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. میرا حبیب آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کر. پھر کہہ رہا ہوں ہم نے آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کر. پھر کہہ رہا ہوں چشتی بابا میں تکلیف میں ہوں آپ کی وجہ سے, آپ کی مہربانی. میں نے آپ کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے, آپ کی بڑی مہربانی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. نہیں, آدم کے سجدے میں اللہ نہیں آیا. اگر آدم کی جگہ مصطفیٰ ہوتا تو درود میں فرشتوں کے ساتھ اللہ بھی شامل ہوتا. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ. آدم کا سجدہ شروع ہوا تھا اور ختم ہو گیا تھا. جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اس کا ذکر تو رحمت ہے. نہیں مزہ آیا. پھر کیا, جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے ان کا ذکر تو رحمت ہے. یا جن کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں, جن کا درود
सकता है। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाले सुलेमान अर्रीहा सुभान गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन। मालिक फरमाता ताबियादार कर दी हमने सुलेमान बिन दाऊद के हवा, नौकर कर दी, और वो 12 घंटों में महीने का सफर करते रहे। फिर कह रहा हूँ, वो 12 घंटों में महीने का सफर करते रहे। जो 12 घंटों में महीने का सफर करे उसकी बात तो इतना फैल दे। फिर कहना चाहता हूँ, जो 12 घंटों में महीने का सफर करे उसकी बात तो इतना फैल दे, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अरबों खरबों मीलों का सफर जो पलक झपकने से पहले करे, उनका जिक्र कितना फैल देता हो। सलामतियां अता फरमाए, आपको सलामतियां अता फरमाए, आपको इज्जतें अता फरमाए, आप सबको बरकतें अता फरमाए। मालिक आपकी जिंदगियों के मसाइल पर अपनी करीमी रहमत के मसाइल को गालिब फरमाए। आमीन कहो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे सूरह नमल याद आ रही है। 27 नंबर सूरह है। मुझे 15 नंबर आयत याद आ रही है, 16 नंबर आयत याद आ रही है, 17 नंबर आयत याद आ रही है, 18 नंबर आयत याद आ रही है। आप जो बैठे हैं मैं कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस सुलेमान दाऊदा, वारिस हुए सुलेमान जनाबे दाऊद के। वकाला या अय्युहन्नासु और लिमना मंतिकतई। मिंबर पर बैठ के सुलेमान ने कहा, मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं, जानता हूँ खुद क्या बोल रहा है, जानता हूँ चिड़िया क्या कहती है, उसको उसकी बोली में जवाब दे देता हूँ, देता हूँ, चिड़िया को चूं चूं में जवाब देता हूँ, और को उसकी जुबान में जवाब देता हूँ। यार जो परिंदों की सुनकर समझकर उनको उनकी बोली में जवाब दे, अगर उसकी बात इतना बड़ा फैल देती है तो जिसकी बोली में पत्थर खलने पड़े, जिसे समझ आइए वो चुप क्यों बैठा हुआ है। देखो मैं सुलेमान हूँ और मुझे हर शय में से अता हुआ है। सुभान अल्लाह। और वो कह रहा है हमने उसे अता किया। ऊतीना मिन कुल्ली शैइन। अल्लाह बादशाह फरमा रहा है हमने उसे हर शय में से अता किया है। सुभान अल्लाह। लेकिन कौन सा अता किया है? ऊतीना वाला अता है। अलिफ है, वाह है, ते है। ये दाऊद का बेटा है जिसे अता ते वाले में मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आमिना का लाल है जिसे अता इन्ना आतैना तोए वाले में मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क है ते और तोए में। सुभान अल्लाह। क्या फायदा बैठने का उसमें अगर ते तोए का फर्क ना समझा। नहीं पढ़ता, रहने दो, नहीं पढ़ता कोई बात। जहाँ जरूरत महसूस करेंगे वहां जाके पढ़ लेंगे यार। नहीं आप मैं अभी भी ठंडा बोल रहे हैं आप लोग। मौलाना किबला ते वाला है। अल्लाह बादशाह फरमा रहा है हमने उसे अता किया है। मुस्तफा को इन्ना हमने उन्हें अता किया है, इन्हें अता किया है, उन्हें अता किया है। सुभान अल्लाह। ये तजवीद का फर्क नहीं है, ये लफ्जों का फर्क नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। सारे लाहौर वालों ने मिलकर मुझे ये स्पीकर अता किया है, मिंबर अता किया है।
یہ ٹیبل عطا کیا ہے، دیا کہ نہیں دیا؟ عطا کیے، نومین پیک کا گاڑی میں رکھ، جانے دو گے؟ تو کہ نہیں شاہ جی نا، جب تک ممبر پہ ہو تب تک تمہارا، جب ممبر چھوڑ دیا تو کمٹمنٹ ختم ہوئی، بس اسے کہتے ہیں اوتینا۔ قسم قرآن کی اگر آپ کہیں گھر بیچ جا، گھر لے جا، بیچ جا کے کرائے پر دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اللہ فرماتا ہے داؤد کا بیٹا ہے جسے حاکمانہ حقوق پر دے رہا ہوں، جب تک مسند پر ہے تب تک کائنات اس کی ہوئی، ادھر وہ مسند چھوڑے گا کائنات اب اس کی نہیں رہی۔ یہ محمد ہے، کائنات کل بھی ان کی تھی۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوں؟ کائنات کل بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے، قیامت آ جائے گی، مالک محمد کو بنایا۔ اچھا اس منج پر اگر پڑھ لیں تو صبح ہو جائے، قسم خدا صبح ہو جائے۔ پیچھے بھی اس تو بعد بھی خطاب آنے تھے، میں غریب آدمی بھی 2 جمعے پڑھا کے آیا، تو پھر مجھے سفر بھی کرنا ہے، اجازت بخش دیں تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ سورہ اعراف یاد آ رہی ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 176 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 175 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 177 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 178 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اب آپ ہی چپ ہے ورنہ میں تو پڑھنے کے موڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا کھول لینے دیں، میں کون سا حافظ ہوں، مجھے تو اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، یہ میرے سامنے کھل گئی ہے۔ اللہ جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا۔ جی اٹینشن دیں، بات ہے بلم بن بور کی، بات کس کی ہے؟ بلم بن بور کی۔ عمال کا بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے، صحابہ ہیں موسیٰ کے۔ صحابہ کن کے ہیں؟ موسیٰ کے۔ نہیں بولے سارے یاد؟ بیٹا پلیز آپ، میں او بھائی دیکھیں، مجھے شعر و شاعری نہیں کرنی، واقعات نہیں سنانے آپ کو، کہانی نہیں سنانی آپ کو، قصہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اذا قرئ القرآن، اس کا اپنا کوئی حق ہے، اسے سننے کا کوئی انداز ہے یار۔ ان بچوں کو بھیجو کہیں جانے میں نہ جائیں یار، ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بات بلم بن بور کی ہے، عمال کا بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے، صحابہ ہیں موسیٰ کے، موسیٰ پاک نبی کے صحابہ، عمال کا بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے۔ بلم بن بور جو ہے وہ ایک کاکا، بلم بن بور جو ہے مستجاب الدعوات قسم کا مولوی تھا، ولی نہیں تھا، مولوی تھا۔ بس یہ تھا کہ وہ جو زبان سے کہتا تھا اللہ بادشاہ اسے پورا کر دیتا تھا۔ عمال کا بادشاہ کے ساتھ موسیٰ کے صحابہ لڑ رہے ہیں۔ عمال کا نے دیکھا کہ ہر روز میرا لشکر جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، مار کھا رہا ہے لشکر۔ اسے خبر ہوئی ابھی میں کہاں سے پڑھوں؟ میرے پاس ایک کتاب ہے قصص القرآن، اہل تشیع مفسر کی ہے، میں شیعہ عالم سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ شیعہ عالم لکھتا ہے، یہ بات ہمارے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، میرے قرآن جو سامنے ہے، جو آپ نے دی ہے، اس میں بھی لکھی ہے، لیکن میں مزہ لے رہا ہوں شیعوں سے پڑھ کے۔ شیعہ کہتے ہیں صحابہ کا بات ہے،
موسیٰ کے صحابہ کی. شیعہ کہتے ہیں موسیٰ کے صحابہ کی ذکر ہے. بات ہے ہار رہے تھے عمالقہ کے فوجی. بلعم بن بعور کے پاس پیغام پہنچا عمالقہ کا اور اسے کہا گیا کہ یار تو نا صحابہ کے بارے میں بد دعا کر. تو شیعہ عالم لکھتا ہے کہ اس نے کہا یار وہ نبی کے صحابی ہیں. لہذا موسیٰ کے صحابہ کے بارے میں تشنو کام نہیں کر سکتا میں. یہ میرا کام نہیں ہے. شیعہ عالم لکھتا ہے میں ذمہ دار ہوں اپنے آخری سانس تک. لفظوں کا ضامن گاڑی میں کتاب موجود ہے جس میں دیکھیں. کہتے ہیں عمالقہ نے اس کی زوجہ کو, بیوی کو, اہلیہ کو ایڈ بھیجی, پیسہ بھیجا. اب وہ جو مرضی بھی تھا, گھر والی ہوتی ہے. اس معاملے میں ہم سارے پیر بھائی ہیں. ہاں جی, گھر والی کے قابو آ گیا. اب اس نے بد دعا کے لیے جانا تھا پہاڑوں پر. اس نے گدھا ہائر کیا. گدھا کھوتا منگوایا, اس پر سوار ہوا. کھوتے کو کہتا ہے چل, وہ نہیں چلتا. مارتا ہے وہ نہیں چلتا. زد و کوب کرتا ہے نہیں چلتا. شیعہ مفسر کہتا ہے کہ وہ اس نے کھوتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا سبحان دے میں اس بدبخت سے بات کروں. اللہ نے گدھے کو زبان دی. اس نے چھڑی مار گیا, کھوتے تو چلتا کیوں نہیں؟ کھوتے نے بول کر کہا صحابہ کے بارے میں بکواس تو کرنے جا رہا ہے, کھوتا مجھے کہتا. ایسا سمجھ آئیے اسے میں مولانا. اب آپ جیسی شاندار تقریر تو میں نہیں کر سکتا نا. کیا سریلا خطاب تھا آپ کا. خچر ہائر کیا, خچر فوراً چل پڑا. یہ جملہ کتاب کا نہیں, مجھے معاف دیجیے گا, جملہ میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں. خچر صحابہ کے خلاف چل پڑا اس لیے کہ نہ باپ خاندان میں سے تھا,